آن کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. ایک اعتراض ہے مطلق اور مقید کے بارے میں، اس اعتراض کا جواب ہے. بہت مشہور اعتراض ہے، اس مشہور اعتراض کا مختصر سا بہترین جواب ہے. مشہور اعتراض یہ ہے کہ احناف نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کتاب اللہ کا جو مطلق ہوگا، خصوصاً کتاب اللہ کے خاص کا جو مطلق ہوگا اس کے اطلاق پر عمل کیا جائے گا، اپنی طرف سے کوئی قید نہیں لگائی جائے گی. اگر خبر واحد سے یا قیاس سے قید لگائی جائے تو وہ ناقابل قبول ہوگی. سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، اگر ایسا وہ ممکن ہو کہ کتاب اللہ کے حکم خاص میں تبدیلی کیے بغیر اگر جو خبر واحد پر عمل کر لیا جائے یا قیاس پر عمل کر لیا جائے تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے. لیکن اگر کتاب اللہ کے حکم خاص میں کوئی قید لگ رہی ہو اس کی وجہ سے تو اس قید کو ناقابل قبول سمجھا جائے گا. سمجھ میں آ گیا نا؟ اوپر جو مثالیں دی گئی تھی وہی تھی. تو یہاں پر ایک صاحب نے جنہوں نے اعتراض کیا ہے انہوں نے جو ہے دو مثالیں پیش کی ہیں اور دونوں مثالوں پر جو ہے احناف کو گھیرنے کی کوشش کی. پہلی مثال ہے وہی آیت مبارکہ جو آیت وضو ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم. یہ ہے مقصد. کیا ہے؟ وامسحوا برؤوسکم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو کو مطلب نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم چہروں کو، وایدیکم ہاتھوں کو، وامسحوا برؤوسکم اور تم اپنے سروں کا مسح کرو. بس یہ ہے یہاں پر ہمارے لیے دلیل. اور چوتھی چیز ہے پیروں کو دھو لو، وہ بات تو ختم ہو گئی. لیکن سروں کا مسح کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ چوتھائی سروں کا مسح کرو، یا یہ نہیں فرمایا کہ مقدار ناسیہ کا مسح کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا چوتھائی سر کا مسح کرو، یہ نہیں فرمایا کہ مقدار ناسیہ کا مسح کرو. لیکن کسی بھی حنفی فقیہ سے آپ پوچھ لیں، حنفی مفتی سے پوچھ لیں تو انہیں کیا بولیں گے؟ بھائی سر کا مسح، چوتھائی سر کا مسح فرض ہے بولتا، یا مقدار ناسیہ کا مسح فرض ہے بولتا. مقدار ناسیہ کا مطلب وہی ہے کہ پیشانی سے جو اوپر والا حصہ ہے نا اسی کو مقدار ناسیہ بولا جاتا ہے، اتنا مسح کرنا. وہ مقدار ناسیہ جو چوتھائی سر کے برابر ہے، اسی وجہ سے چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے کہتے ہیں. تو اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ قرآن مجید تو مطلق تھا، اپنے سروں کا مسح کرو، 3-4 بال بھی اگر کوئی مسح کر لیتا تب بھی کافی تھا. تم نے خبر واحد کے ذریعے قید لگائی ہے. کس بات کی قید لگائی ہے؟ چوتھائی کی قید یا مقدار ناسیہ کی قید لگائی ہے. ایک اعتراض ہو گیا. پھر اسی طرح دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، جیسے عباس میاں 1 طلاق دے دی ہے، پھر جو ہے تھوڑے دنوں کے بعد اور 1 دے دیے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد اور 1 دے دیے، 3 طلاقیں پڑ گئی. تو 3 طلاقیں پڑ گئی تو ان کی بیوی ہمیشہ کے لیے ان پر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. اب حلال دوبارہ ہونا ہے تو کیا کرنا؟ اتفاقاً وہ بیچاری جو ہے عدت گزار کی کسی اور جگہ نکاح کر لینا، اتفاقاً، پروگرام بال کے نہیں. پھر انہیں بھی کیا کرنا؟ اتفاقاً اس سے بھی لڑائی ہو گئی تو انہیں طلاق دے دی. پھر اس کے بعد انہیں عدت گزاریں گی، عدت گزارنے کے بعد پھر جو ہے عباس سے نکاح کرے گی. یہ ہے ترتیب. اب یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت ہے، اس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے، 3 طلاقیں، اس کے بعد انہیں جو ہے چلے گئی. پھر اس کے بعد کسی سے اس نے نکاح کر لیا، کسی سے نکاح تو کر لیا لیکن اس سے وتی نہیں ہوئی. نکاح کرنے کے بعد جماعت پہ چلے گیا، انہیں بڑا عجیب تھا بیچارہ، نکاح کر دیا جماعت پہ چل دیا. پھر اس کے بعد انہیں جو ہے رہ کے کیا کری، کب تک انتظار کروں بول کے اس سے خلا حاصل کر لیا، انہیں طلاق دے دیا. وہیں سے یعنی 2-3 مرتبہ میسج کری، فون کری تو اس سے آگے وہاں سے طلاق کا نوٹس بھیج دیا. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو پھر اب انہیں واپس عباس کے لیے حلال ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو احناف سے اگر پوچھے تو احناف جواب یہ دیتے کہ نہیں ہوئی، حلال نہیں ہوئی، کیونکہ صرف نکاح ہوا ہے، نکاح کے ساتھ وتی نہیں ہوئی. نکاح کے ساتھ کیا ہونا تھا؟ وتی ہونا تھا. اس پہلے شوہر کے حلال ہونے کے لیے نکاح کے ساتھ وتی ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ انہیں پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوئی. سمجھ میں آیا اعتراض؟ کیا بولتے ہیں احناف؟ خالی مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اب اعتراض سمجھو. اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وتی کی قید نہیں لگائی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بلکہ یہ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے طلاق دے دی ہے اس کو، یعنی اس نے اس کو طلاق دے دی ہو. تیسری بات کب؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو انہیں حلال نہیں ہے اس کے لیے.
من بعد اس کے بعد حتی تنکیہ زوجن غیر یہاں تک کہ انہیں شادی کر لے کسی اور شوہر سے. بس اتنا ہی سے شادی کرنے والے نکاح کرنے والے ہیں مگر آپ کیا کریں نکاح بھی کریں اور وتی بھی کریں کہ آپ وتی کی قید لگا رہے ہیں. تو یہ بھی کتاب اللہ کے مطلق پر کیا ہے زیادتی ہے نہیں. قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے وتی کی قید نہیں لگائی تم اپنی طرف سے لگا دیے ہو قبر واحد کے ذریعے حدیث کے ذریعے تم یہ قید لگا چکے ہو. اور کتاب اللہ کے مطلق پر کتاب اللہ کے خاص کے مطلق پر قید لگانا قبر واحد سے جائز نہیں ہے تمہارے بیان کیے ہوئے اصول کے مطابق. سمجھ میں آ گیا نا سب جائز نہیں ہے. تو دو جگہ حناف کیا ہو گیا پھنس گئے مگر حناف کے پاس جواب بہترین رہتا جہاں پر پھنس جاتے وہ خبر مشہور بولتے تھے. کیا بولتے تھے خبر مشہور. حناف نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ کتاب اللہ پر زیادتی خبر واحد سے نہیں ہو سکتی ہے خبر مشہور سے ہو سکتی ہے. تو یہ دونوں جو حدیثیں ہیں جن کی وجہ سے ہم کتاب اللہ پر زیادتی کرے ہیں دونوں کے دونوں مشہور ہیں. دونوں کے دونوں کیا ہیں مشہور ہیں. پہلی جو بات تھی کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار ناسیہ کا جو ہے سر کا مسح کیا وہ خبر مشہور ہے. وہ خبر مشہور ہے. خبر مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی ہو سکتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خبر واحد سے زیادتی نہیں ہو سکتی خبر مشہور سے زیادتی ہو سکتی ہے. اب خبر مشہور تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے روایت کرنے والے تو ایک ہیں لیکن ان کے بعد روایت کرنے والوں کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے کہ ان پر جھوٹ کا اتفاق محال ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے. تو خبر مشہور ہو گئی خبر مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی ہے. اسی طرح پر دوسری جو بات ہے کہ حرمت غلیظہ بولتے ہیں اس کو 3 طلاق کو کیا بولتے ہیں حرمت غلیظہ کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید میں تو حتی تنکیہ کا لفظ ہے لیکن حدیث مشہور میں امرأت رفاعہ کی حدیث ہے. حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے آ کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں عرض کیا کہ میں جو ہے انہوں نے مجھے طلاق دے دی تھی میں جو ہے 3 طلاقیں یہاں تک کہ جو ہے میں عدت گزار کے کسی اور سے نکاح کر لی لیکن جن صاحب کے پاس گئی میں ان صاحب کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی میں چاہتی ہوں کہ دوبارہ جو ہے رفاعہ کے پاس چلی جاؤں. تو آپ نے فرمایا تم اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک کہ تم جو ہے تم یہ نیا شوہر جو ہے تمہارا شہد نہ چکھ لے اور تم اس کا شہد نہ چکھ لو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً فرمایا کہ جب تک کہ تم دونوں کی کیا نہ ہو جائے جماع نہ ہو جائے ام مستری نہ ہو جائے اس وقت تک تم ان کے پاس لوٹ نہیں سکتی. اور یہ حدیث مشہور ہے حدیث مشہور کتاب اللہ پر زیادتی ہو سکتی ہے. تو کتاب اللہ میں صرف کیا تھا نکاح تھا حدیث مشہور سے جو ہے جماع کی شرط لگائی گئی ہے. بس تو یہ دونوں باتیں حدیث مشہور سے ثابت ہیں. تو یہ احناف کے پاس ایک بڑا ہنٹر ہے جہاں پر بھی پھنس گئے وہاں استعمال کر لیتے ہیں اس کو وہاں پر خبر مشہور استعمال کر لیتے. اعتراض بھی سمجھ میں آ گیا جواب بھی سمجھ میں آ گیا. فَإِن قِيلَ تو اگر کہا جائے کا مطلب اعتراض کیا جائے تو اگر اعتراض کیا جائے کیا اعتراض کیا جائے پہلے اعتراض کا ذکر آتا تو ہم کہیں گے اس کا جواب رہتا 1 2 تیسری لائن میں دیکھو تیسری لائن میں آخر سے تھوڑا پہلے قلنا بول کے ہے نا ہاں یہ ہم جواب دیں گے. اگر وہ اعتراض کیا جائے تو یہ ہم جواب دیں گے. اگر وہ اعتراض کیا جائے مجاہد جواب دیں گے نہیں مل رہا بتاؤ اس کو قلنا اچھا قلنا کا جواب مل گیا. ہاں اگر اعتراض کیا جائے کیا اعتراض کیا جائے ان الکتاب فی مسح الرأس ان الکتاب بے شک کتاب اللہ سر کے مسح کے بارے میں یوجب مسح مطلق البعض مطلق بعض کے مسح کو واجب کرتا ہے یعنی قرآن مجید میں کیا ہے فامسحوا برؤوسکم تم اپنے سروں کا مسح کرو مطلب یہ کہ مطلق بعض یہاں کا کرو وہاں کا کرو ناسیہ کا کرو چوتھائی کا کرو کچھ بھی نہیں ہے. وقد قیدتموہ بمقدار الناسیہ اور تم نے اس کی قید لگائی ہے قیدہ قیدہ قیدو قیدت قیدتا قیدتمنا قیدتا قیدتما قیدتم ہے وہ قیدتموہ یہ واو وقایہ ہے واو لایا جاتا ہے سمجھ میں آ گیا نا صاحب واو فاصلہ بولتے شاید وقایہ نہیں فاصلہ بولتے شاید ہاں تو قیدتمہ نہیں پڑھ سکتے نا تو تموہ لایا جاتا ہے سمجھ میں آ گیا. اور تم نے اس کی قید لگائی ہے مقدار ناسیہ کے ساتھ تم نے اس کی قید لگائی ہے مقدار ناسیہ وہ تو چوتھائی سر مقدار ناسیہ بولتے ہیں اس کو سمجھ میں آ گیا. ناسیہ عام طور پہ جو ہے سر کا چوتھائی حصہ رہتا سمجھ میں آ گیا مقدار ناسیہ یعنی چوتھائی سر. تو کہاں سے تم نے اس کی قید لگائی ہے بالخبری خبر کے ذریعے. اچھا ایک اعتراض ہو گیا پہلا اعتراض. دوسرا اعتراض والکتاب فإن قیل ان الکتاب
اور ان الکتاب مطلق، یہاں پر بھی کیا پڑھنا ہے؟ مطلق. والکتاب مطلق فی انتہاء الحرمت الغلیظۃ بالنکاح. ابھی میں بولا حرمت غلیظہ کس کو بولتے ہیں؟ 3 طلاق. 3 طلاق جب دی گئی ہے تو وہ حرمت غلیظہ ہو جاتی ہے، یعنی پکی حرمت. غلیظہ ہوتا غلیظ گندی حرمت نہیں، عربی میں غلیظ ہوتا سخت پکی حرمت. اور کتاب اللہ مطلق ہے حرمت غلیظہ کے انتہا میں نکاح کے ساتھ. حرمت غلیظہ کے انتہا میں، انتہا میں ختم کرنا، انتہا بولے تو ختم. حرمت غلیظہ کو ختم کرنے کے سلسلے میں کتاب اللہ مطلق ہے. بولیے مجاہد. مطلق یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ. بس اتنا ہے. سمجھ میں آنا اعتراض؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اگر 3 طلاقیں دے دی گئی ہوں تو انہیں اس کے لیے حلال نہیں ہے. کون؟ وہ لڑکی، وہ مرد کے لیے. کون تھا مرد؟ وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ انہیں نکاح کر لے کسی اور سے، کسی اور شوہر سے. انہیں اوپر سے تو اس طرح مگر اندر سے خوشی ہو رہی ہے ابھی سے شادی شدہ بنا دیا جا رہا ہے. حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ. ہاں دکھا دے. تو اگر جلدی شادی کرنے کا ارادہ ہے تو بولنا کہ آج امی آج رات میں دعوت ہے. ارے کہاں کی دعوت ہے؟ وہ تو ہمارے بھتی وہ دوست کے جو ہے بیٹے کا عقیقہ ہے. کیا بولنا؟ بیٹے کا عقیقہ ہے. تو کیا ہوتا پھر اپنا نمبر بھی اب بول بھی سکتے نا عقیل فیضان مثال کے طور پہ ماشاء اللہ ان کو بچے ہیں، انہوں اپنے بیٹے کا عقیقہ کریں گے، بیٹائیں گے ان کو. تو کیا بولنا؟ وہ ہمارے دوست کا جو ہمارے کلاس میٹ ہے عقیل بھائی، ہمارے ساتھی، ان کے بچے کا عقیقہ ہے. تو ہم آپ سوچتے اچھا سمجھ آیا؟ ہاں نہیں تو دوسرے دن مدرسے میں بھیجیں گے، چل تیری ایسی کی تیسی مدرسہ ہوتا رکو میرا کو گھر بیٹھ. تو کتاب اللہ جو ہے حرمت غلیظہ کے انتہا میں بولو مطلق ہے. مطلق ہے. وقد قیدتموہ بالدخول فی حدیث امرأۃ رفاعہ، اور تم نے اس کی قید لگائی ہے دخول کے ساتھ حضرت رفاعہ کی بیوی کی حدیث سے. اس کو حدیث عسیلہ بھی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ عسیلہ، شہد والی حدیث. عین سے عسیلہ حدیث اصل سے عسیلہ، شہد والی حدیث. سمجھ میں آئے گا نا سب؟ اور تم نے اس کی قید لگائی ہے دخول کے ساتھ حضرت رفاعہ کی بیوی کی حدیث سے. رفاعہ کی بیوی کی حدیث سے. تو امرأۃ رفاعہ کی حدیث سے کیا ثابت ہوا ہے کہ صرف نکاح کافی نہیں ہے، نکاح کے ساتھ دخول بھی شرط ہے. تو اگر دونوں یہ اعتراض کیے جائیں گے، مسیراس کے بارے میں اعتراض کیا جائے گا کہ مقدار نیاسہ کی قید کہاں سے لگائے، اسی طرح حرمت غلیظہ کی انتہا میں یہ اعتراض کیا جائے گا کہ جو نکاح کے ساتھ ساتھ دخول کی قید کہاں سے لگائے. تو ہم جواب دیں گے قلنا، وہ اسے دیکھ ملا قلنا اب ملا قلنا، تو ہم کہیں گے ان الکتاب لیس بمطلق فی باب المسح، کہ بے شک کتاب مطلق نہیں ہے مسح کے باب میں. کتاب اللہ مسح کے باب میں. اچھا یہاں پہ ایک نئی بات بھی بتانا چاہ رہے ہیں. آپ یہ جو بولے کہ کتاب اللہ مسح کے بارے میں مطلق ہے، ہم کہیں گے مطلق نہیں. ہم کیا کہیں گے؟ مطلق نہیں ہے، بلکہ اس کی کچھ مقدار ہے. اس کی کچھ مقدار ہے، اس کو ایک سمجھنے سے تعلق رہتا ہے. اچھا اس لیے کہ مطلق کا مطلب یہ رہتا، کوئی بھی چیز کا مطلق کا مطلب یہ رہتا کہ تھوڑی بھی چیز کرے تو وہ چیز کرے شمار ہوتا. مطلق کا مطلب کیا رہتا؟ اس کو بولتے ہیں مطلق. مثلا پانی پینا، اگر میں ایک گھٹ بھی پی لیا تو کیا بولیں گے آپ؟ پانی پیا بولیں گے. مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے. سمجھ آئے؟ 2 قطرے پی لے تو کیا بولیں گے؟ پانی پیا بولیں گے. مطلق کا مطلب یہ رہتا ہے. لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ تھوڑی کرے تو بھی نہ کرے نہیں بول سکتے تو اس کو مطلق نہیں بولا جا سکتا. اس کو مطلق مثال کے طور پر کوئی آدمی 3-4 بالوں کو لے کے مسح کر لیا تو سر کا مسح کرا نہیں بول سکتے. بولتے کیا سر کا مسح کرا بول کے؟ نہیں بولتے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ سر کا مسح جو ہے مطلق نہیں ہے. سر کے مسح کی کوئی نہ کوئی حد ہے، کوئی نہ کوئی حد ہے. اور وہ حد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ حد قرآن مجید میں نہیں ذکر کی گئی. تو یہ آیت مبارکہ مطلق نہیں ہے، یہ آیت مبارکہ مطلق نہیں ہے، اس کی کچھ مقدار مقرر ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کے بارے میں فرمایا کہ ہم جانتے ہیں جو کچھ ہم نے مقرر کیا ہے. قد علمنا ما فرضنا، ما عام تھا، ہم جانتے ہیں جو ہم نے مقرر کیا ہے. وہ کتنا مقرر کیا ہے وہ نہیں بتایا گیا قرآن میں. وہ کہاں بتایا گیا؟ حدیث میں بتایا گیا. یہاں پر بھی وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسح رأس کی مقدار رکھی ہے، ایک مقدار رکھی ہے، مطلق نہیں رکھا ہے. کیا بولنا چاہتے ہیں؟ جواب دیکھیے. اور وہ کتنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا.
تو اس کا جواب ایک یہ بھی ہے. پہلا جواب تو میں وہ دے دیا, کون سا ہے وہ حدیث مبارک کیا ہے, خبر مشہور کے ذریعے اضافہ ہے. دوسرا یہ جواب ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق نہیں رکھا, اس کی حد ہے, کیونکہ مطلق کہتے کس کو ہیں کہ اس کی جو چھوٹی سی چھوٹی عمل بھی کیا جائے تو وہ کم کرنے میں شمار ہوگا. جبکہ اگر آپ جو ہے 2-3 بالوں کو لے کر مسح کریں تو سر کا مسح کیا نہیں بولا جا سکتا. اس بات کی علامت ہے کتاب اللہ مطلق نہیں ہے, اس کی کچھ حد بندی ہے. وہ کتنی ہے جس میں بیان کی گئی, تو وہی حدیث کی وجہ سے ہم اس حد بندی کو یہاں پر جوڑ دیے کہ مقدار ناسیہ تھا, وہاں پہ مطلقاً سر کا مسح نہیں تھا. عقیل بھائی آیا سمجھ میں؟ دیکھیے ان کو سمجھ نہیں آیا شاید. بے شک کتاب اللہ مطلق نہیں ہے مسح کے بیان میں, باب میں یعنی بیان میں سمجھو. اب اس کی وجہ کیا ہے مطلق نہیں ہے جو بتا رہے ہیں. فإن حکم المطلق ان يكون الآتی بأي فرد كان آتيا بالمأمور به, اس لیے کہ مطلق کا حکم یہ ہے کہ ہو اس میں سے کسی بھی فرد کو لانے والا مأمور به کو لانے والا ہو. سمجھ میں آ گیا؟ مطلق کا حکم یہ ہے کہ اس کے کسی بھی فرد کو لانے والا مامور بھی کو لانے والا شمار ہوگا, مامور بھی کو لانے والا شمار ہوگا. یعنی مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے فرد کو بھی کر لیے تو پورا مامور بھی کرنے جیسا ہوتا ہے. میں ابھی مثال دیا نا کہ 2-3 بالوں کو اگر کوئی مسح کر لی تو سر کا مسح کرا نہیں بولا جاتا. آیا سمجھ میں؟ پھر سے ترجمہ دیکھو کہ مطلق کا حکم یہ ہے کہ ہو لانے والا اس کے کسی فرد کو بھی, یہ فرد کسی فرد کو کان آتین بالمامور بھی, تو وہ ہوگا لانے والا مامور بھی کو, وہ ہوگا مامور بھی. مامور بھی کس کو بولتے ہیں؟ جس کا حکم دیا گیا ہے. اچھا, والآتی بأی بعض کان ہا ہنا لیس بآت بالمامور بھی, اور لانے والا کسی بھی بعض حصے کو یہاں نہیں ہے مامور بھی کو لانے والا, اور یہاں کیا ہے کسی بھی بعض حصے کو لانے والے کو مامور بھی کو لانے والا نہیں کہتے ہیں. فإنه لو مسح, اس لیے کہ اگر اس نے مسح کیا ہے نصف پر, اس لیے کہ اگر وہ مسح کیا آدھے پر, او علی الثلثین یا 2/3 پر, ثلثین بولے تو 2/3, سمجھ میں آ گیا نا؟ 3 حصے کرنے کے بعد 2 حصوں کو 2/3 بولتے ہیں. لا یکون الکل فرضا, نہ ہوگا پورے کا پورا فرض, نہ ہوگا پورے کا پورا فرض. مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے جس حصے کو کرنا ہے تو وہ پورے کا پورا مامور بھی شمار نہیں ہوگا. اگر کسی آدمی نے آدھے کو کرا تو آدھا سر کا مسح فرض ہے, یا 1/3 کو کرا تو 1/3 سر کا مسح فرض ہے, ایسا نہیں بولا جاتا. تو اس بات کی علامت ہے کہ یہاں سر کا مسح مطلق نہیں ہے, سر کا مسح یہاں پر مطلق نہیں ہے, اس کو وہ جو ہے کچھ نہ کچھ مقدار مقرر کی گئی ہے. وَبِهِ فَارَقُ الْمُطْلَقُ الْمُجْمَلَ, وَبِهِ مطلق المجمل, اور اسی سے جدا ہو گیا ہے مطلق مجمل سے, مطلق مجمل سے جدا ہو گیا ہے. تو یہاں پر مصنف یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ سر کا مسح یہاں پر مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے, بلکہ کیا ہے مجمل ہے. آیت مبارکہ مجمل ہے, اور مجمل کی تفسیر آ سکتی ہے. بولو بس یہ جواب دے دو آپ آخر میں, کیا بولو؟ حدیث میں لائی گئی ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ مجمل کیا تھا؟ سر کا مسح کرو, کتنا کرو حدیث میں بیان کیا گیا. بس مجمل کیا تھا؟ سر کا مسح کرو. مطلق سر کا مسح کرو نہیں ہے, بلکہ کیا ہے مجمل, اور مجمل کی تفسیر حدیث میں آئی ہے. وَأَمَّا قَيْدُ الدُّخُولِ, بہرحال یہ تو ہو گیا پہلا جواب. دوسرا جواب وَأَمَّا قَيْدُ الدُّخُولِ, دوسرا جو اعتراض تھا حرمت غلیظہ کے انتہا کے بارے میں. دخول کی قید تو کہا ہے بعض نے کہ ان النکاح فی النص حمل علی البتی. اچھا یہ بھی ایک ہے. دوسرے اعتراض پر ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے عجیب و غریب انداز کا. وہاں یہ ہے کہ دیکھیے بھائی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اس آیت پہ غور کرو, آیت پہ غور کرو. اللہ نے فرمایا حتی تنکیح زوجن, زوجن فرمایا, حتی تنکیح زوجن, تم نکاح کر لو کسی اور شوہر سے. ایک عورت کو کہا گیا ہے کہ تو کسی اور شوہر سے نکاح کر لے, اور شوہر کا مطلب ہے کہ انہیں شوہر بنتا کب ہے؟ شادی ہونے کے بعد. مطلب یہ ہے کہ تو کسی کو شوہر بنا لے اس کے بعد نکاح کر لے. تو وہاں پر نکاح کا لفظی معنی ہے وتی کرنا. کیا جواب دیا گیا ہے؟ غور کرنے سے پتا چلتا ہے کیونکہ لفظ زوجن کے اندر نکاح موجود ہے. کسی کو شوہر بنا کر اس سے نکاح کر لے ہے, کسی کو شوہر بنا کر اس سے نکاح کر لے تو پہلے شوہر بن گیا انہیں, یعنی اس سے نکاح ہو گیا, اس کے بعد کیا کر لے؟ وتی کر لے. تو تنکیحہ کا لفظی ترجمہ ہے دخول, یہاں تک کہ تو دخول کر لے کسی اور شوہر سے. کیا ترجمہ ہے وہاں پر؟ آیا سمجھ میں؟ کیا سمجھا بولو؟ زوجن کے اندر ہی نکاح ہونا موجود ہے, نکاح ہونا موجود ہے. تو تنکیحہ کا لفظی ترجمہ ہو گیا, کیا ہو گیا؟ دخول کرنا.
یہاں تک کہ وہ عورت دخول کر لے کسی اور شوہر سے. یہ ترجمہ ہے, لفظی ترجمہ ہے نکاح کا. نکاح کا لفظی ترجمہ دخول کرنا ہے. نکاح کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ دخول کرنا. یہ ایک جواب دیا گیا. دوسرا بہترین جواب تو وہی چیز جو میں بولا. کون سا ہے وہ؟ خبر مشہور کا. نور الانوار والے اور جو بھی وہ جواب دیتے ہیں. آگے دیکھیے تو کہا ہے بعض نے کہ نکاح نس میں محمول ہے وطی پر. نکاح نس میں یعنی نکاح کے لفظی ترجمہ ہے یہاں پہ کیا ہے وہ؟ وطی کرنا. اذ العقد مستفاد من لفظ الزوج, اس لیے کہ عقد نکاح, عقد نکاح مستفاد ہے لفظ زوج سے. عقد نکاح یعنی لفظ زوج سے ہی سمجھ میں آ جا رہا ہے کہ انہیں شوہر بن گیا کسی اور سے نکاح کرنے سے. سمجھ میں آ گیا نا؟ مستفاد دال سے, وہ مستفاد ہے لفظ زوج, زوج سے. وبہذا یزول السؤال, اور اسی سے سوال زائل ہو جاتا ہے. اسی سے سوال زائل ہو جاتا ہے. کیا زائل ہو جاتا ہے؟ یعنی سوال ختم ہو جاتا ہے. تو ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں نکاح کے لفظی معنی ہے کیا ہے وہ؟ دخول کرنا. اچھا بعض حضرات یہ جواب دیا اس کا. وقال البعض قید الدخول ثبت بالخبر, اور بعض نے کہا ہے کہ دخول کی قید خبر مشہور سے ثابت ہے. خبر مشہور سے ثابت ہے اور خبر مشہور سے اضافہ ہو سکتا ہے. وجعلوه من المشاہیر, اور اس کو بنایا ہے فقہاء نے مشاہیر میں سے یعنی خبر مشہوروں میں سے. فلا يلزمهم تقييد الكتاب بخبر الواحد, تو نہیں لازم ہوگا ان پر کتاب اللہ کو مقید کرنا خبر واحد سے. کتاب اللہ کو مقید کرنا خبر واحد سے نہیں ہے بلکہ کس سے کریں؟ خبر مشہور سے کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.